یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو بتایا کہ تمہیں اس کا اختیار حاصل نہیں ہے طلاق کا، تو اس سے کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بالکل اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اور اس نے صحیح کہا کہ تمہیں طلاق کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہتے ہیں کہ کسی مفتی صاحب سے مشورہ سوال کیا کہ طلاق واقع ہو گئی، انہوں نے کہا ہو گئی، تو پھر سائل کو اچانک یاد آیا، اس نے کہا نہیں سوال یوں نہیں تھا یوں تھا، اب بتائیں، انہوں نے کہا اب نہیں ہوگی، تو جو پہلے مفتی صاحب نے کہا تھا اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یقیناً صحیح سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی صحیح صورتحال کو بیان کرنا، کس نے کہا تھا، کیا الفاظ کہے تھے، کتنے کہے تھے، کس انداز سے کہے تھے یا لکھے تھے تو کیا لکھے تھے۔ یقینی سی بات ہے کہ جب غلط صورتحال بیان کر کے فتویٰ لیا جائے گا تو مفتی صاحب تو اسی بات کے مکلف تھے کہ جو آپ نے کہا یا جو لکھ کر دیا وہ اس کے اوپر فتویٰ دیں، اس کے مطابق سوال کے مطابق جو پہلے کہا گیا ان کا فتویٰ بالکل درست ہوگا کہ طلاق واقع ہو گئی۔ لیکن جب سائل نے خود یہ بتایا کہ یہ سچویشن تو تھی نہیں، سچویشن تو یہ تھی، اس کا مطلب وہ کل عدم ہو گئی، اب جو آپ نے یہ پوچھا اگر یہ واقعی حقیقتاً سچویشن ہے تو بالکل پھر اس پر جب مفتی صاحب نے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، پہلے والی تو لغوی چلی گئی، وہ سوال ہی صحیح نہیں تھا، تو لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے ایک اور بات پوچھی کہ اگر ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ فرض کرو کہ اگر تم طلاق دے دو گے اپنی زوجہ کو تو بچے برباد ہو جائیں گے اور خاندان ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، سامنے والا اس پر خاموش رہا، تو کیا یہ خاموشی رضامندی کی علامت بنے گی یا نہیں بنے گی؟ جی نہیں بنے گی۔ خاموشی رضامندی کی علامت بعض جگہ پر بنتی ہے، جیسے کنواری بچی ہو، شرمیلی ہو، جیسے پردہ دار خاتون ہوتی ہیں، ان سے رشتے کے بارے میں پوچھا کہ بھائی آپ اجازت دے دیتی ہیں کہ ہم کسی سے آپ کا رشتہ فلاں سے کر دیں، اور وہ خاموش رہی، تو حدیث کے مطابق اس طرح کی کنواری بچی جو شرم و حیا والی ہوتی ہے اس کا خاموش رہنا رضا کی علامت بن جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی مطلب شادی شدہ شخص سے، اور وہ بھی پھر مرد ہو اور وہ بھی طلاق کا مسئلہ ان سے کہیں اور وہ خاموش رہے، تو یہ کوئی رضامندی کی علامت نہیں، اور فرض کر لیں کہ اگر اس کو رضامندی کی علامت بھی قرار دیا جائے تو وقوع طلاق کے لیے خاموش ہو کر رضامندی کا اظہار ضروری نہیں ہوتا، بلکہ الفاظ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اگر وہ دل ہی دل میں طلاق دے دے نا، فرض کر لیں ہونٹ نہ ہلے تب بھی واقع نہ ہو، ہونٹ باقاعدہ یعنی ہلنے چاہیے اور آواز سنیے، اور کم از کم اپنے کان تک اس شخص کے اپنے کان تک آواز پہنچے تو وقوع طلاق ہوگا۔ یا پھر کوئی پیپر کے اوپر لکھ دے کہ میں نے طلاق دی، یا پہلے طلاق لکھی ہوئی ہے جیسے اسٹامپ پیپر وغیرہ پہ ہوتا ہے، نیچے سائن کر دے اس کو پڑھنے کے بعد، اور پتہ ہو کہ طلاق نامہ ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں بالکل طلاق نہیں ہوگی۔ ایک یہ کویسچن ایک بہن کا لے لیتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وکیل جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ لڑکی کی طرف سے وکیل بھی ہو اور گواہ بھی بن جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے ہمارے ہاں، لیکن چونکہ نکاح نامہ فل کرنا ہوتا ہے اور اس میں ان کے تمام کے الگ الگ خانے ہوتے ہیں، ان کے ایڈریسز اور ان کی رشتہ بچی سے لکھنا ہوتا ہے، ان کے سائن کی جگہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، اس لیے آج کل کے دور میں ایسے ہونا چاہیے کہ لڑکی کا وکیل اور اس کے 2 گواہ علیحدہ ہوں جو بچی سے اجازت کے وقت موجود ہوں، اور پھر لڑکے کے جو لکھا ہوتا ہے شادی کے 2 گواہ، شادی کے گواہ نمبر 1 نمبر 2، لڑکے کے 2 گواہ علیحدہ ہونے چاہیے۔ لیکن اگر آپ صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا نکاح ہو جائے گا کہ نہیں، تو بالکل ہو جائے گا اگر 2 گواہ موجود ہیں اور وہی لڑکوں میں لڑکا لڑکی میں ایجاب و قبول کروا دیں تو ایجاب بھی ہے، قبول بھی ہے اور گواہ بھی موجود ہیں، بالکل نکاح تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ یہ کویسچن لیتے ہیں، بھائی نے فرمایا کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تھے اور رکوع کی طرف چلے گئے، لیکن اس سے پورا کامل رکوع ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے اس کو یاد آ گیا تو واپس آئے یا نہ آئے؟ دیکھیں پہلے سمجھ لیں کہ رکوع کی ایک ہوتی ہے ناقص مقدار اور ایک ہوتی ہے کامل مقدار۔ ناقص تو یہ ہے کہ آپ پہلے سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر تھوڑا تھوڑا جھکیں اور ہاتھ کو اس طرح گھٹنوں کے رانوں کے پاس رکھ لیں حتیٰ کہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، بس اتنا، تو یہ آپ تھوڑا سا اتنا ٹیڑھا ہوں گے، یہ حد ناقص ہوتی ہے۔ اور کامل یہ ہوتی ہے کہ بالکل کمر سیدھی ہو جائے اور آپ کے ہاتھ بھی بالکل سیدھے ہوں اور گھٹنے کے اوپر ہوں۔ تو اگر تو حد ناقص تک کوئی پہنچ چکا ہے، یاد رکھیں، تو گویا کہ رکوع تک پہنچ گیا ہے، ایسی صورت میں تو واپس نہیں پلٹے گا بلکہ وہ کنٹینیو رکھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اور اگر حد رکوع تک نہیں ہے، یعنی اتنا کہ کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، نہ پہنچے تو اس کا مطلب ہے حد رکوع تک ابھی ناقص والے حد رکوع تک بھی نہیں پہنچا ہے، تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے اور دعا قنوت پڑھ کے واپس آئے۔ یہ گویا کہ ابھی رکوع ہوا ہی نہیں، تو اب کنٹینیو کرے، اس میں آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوا کے جس کو مضاربہ اکاؤنٹ کا نام دیا جاتا ہے، نفع کمانا شرعاً صحیح ہے کہ نہیں؟
دیکھیں اگر کوئی اسلامک بینک ایسا ہے کہ جس میں باقاعدہ کوئی مفتی صاحب شرعی ایڈوائزر کے طور پر موجود ہیں اور جو فتویٰ وہ دکھا رہے ہیں بینک والے، یہ مفتی صاحب اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا ہی لکھا ہوا ہے، اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اس میں جو ہم نے صورتحال دیکھی، جس انداز سے بینک آپ کا پیسہ انویسٹ کر رہا ہے اور پھر آپ کو اس کا پروفٹ دے رہا ہے، بالکل شرعی لحاظ سے درست ہے، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کو اسی بات کا مکلف کیا تھا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو۔ آپ نے کویسچن کر لیا، سوال کر لیا، جواب ان کی طرف سے مل گیا، تو یہ آپ کے لیے شرعی دلیل اور حجت ہے۔ اب آپ کی آخرت میں گرفت نہیں ہے۔ خدا نہ کرے فرض کر لیں، میں فرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مفتی صاحب غلط بیانی کر کے آپ کو کہہ دیتے ہیں نا کہ ایسا ہے، اور آپ نے ان کے کہنے پر عمل کیا، آپ کی آخرت میں گرفت نہیں ہوگی، ان مفتی صاحب کی گرفت ہوگی آخرت کے اندر۔ لہٰذا اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو خوف خدا رکھنے والے مفتیان کرام ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو غلط قسم کا خامی اپنی ذاتی مفادات کے لیے فتویٰ دے، تو آپ ان کے فتوے پہ بلیف کرتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جب ایک شخص اپنی ازواج کو طلاق دے دیتا ہے تو ان کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، اور جب رشتہ منقطع ہو گیا تو یقیناً وہ وارثان میت میں شامل نہیں ہوں گی۔ ہاں اگر ان میں سے کسی کی بھی اولاد ہے شوہر سے تو اولاد تو مستحق ہوگی، لیکن طلاق یافتہ عورت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر دوران عدت ہوتی تو الگ حکم تھا، لیکن بہرحال اگر وہ عدت سے باہر ہو گئی ہیں تو اب وہ وارثان نہیں ہیں۔ یہ تو وراثت کا مسئلہ ہوا۔ باقی یہ جو پینشن وغیرہ ہوتی ہے یا واجبات دیگر جو آفس والے بعض اوقات کسی کو دیتے ہیں، اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقتاً وراثت نہیں ہے، کیونکہ یہ مال اس شخص کے ملک میں نہیں ہوتا، یہ تو بعد میں اس کے مرنے کے بعد کچھ بینیفٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں، گویا کہ میت کے ملک میں آتے ہی نہیں حقیقتاً، لیکن اس کے وسیلے سے کسی کو مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا حقدار صرف وہ ہوتا ہے جس کا نام اس شوہر نے لکھوایا، جس کو نومینی کہا جاتا ہے۔ شوہر نے جس کا نام لکھوایا، اگر ایک بیوی کا لکھوایا ہے اسی کو سارا ملے گا، باقی بیویوں کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں وراثت تو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اگر اس نے اپنے والدہ کا نام لکھوا دیا کسی بھائی یا بہن کا تو ان کو ملے گی، کسی بھی بیوی کو اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ وراثت سے تو محروم رہیں گی، اور واجبات اس عورت کے لیے ہوں گے یا جو بھی فرد ہے گھر کا اس کے لیے ہوں گے جس کا نام اس نے لکھوایا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو اس کو ملے، سارا اس کو ملے گا، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک ہی کویسچن کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ جو فارمی مرغی ہے اس کو نہ کھائیں کیونکہ اس کی اور سور کے گوشت کی تاثیر معاذ اللہ ایک جیسی ہے۔ کہتے ہیں ان دونوں کا گوشت جو ہے وہ پکانے کے بعد اندر سے کچا بھی رہتا ہے اور سفید رنگ کا ہو جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جس نے کہا صحیح کہا؟ نہیں، بالکل غلط کہا۔ مرغی اگر فارمی بھی ہے اور اس کی فیڈ میں بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مشکوک قسم کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جن کو ناجائز بھی کہہ سکتے ہیں آپ، خون بھی ہوتا ہے، آنتیں ہوتی ہیں جانوروں کی، دیگر چیزیں جس سے تیزی سے وہ چوزہ گرو کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کیمیکل وغیرہ بھی دیتے ہیں، جس کی بنا پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا گوشت مضر صحت ہے، لیکن معاذ اللہ سور کی طرح اس کو سمجھنا کہ وہ جیسے وہ حرام ہے یہ بھی حرام ہوگا، یا ان دونوں کی تاثیر ایک جیسی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل طیب اور حلال ہے۔ یاد رکھیں شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عین نجاست ہے، عین نجاست کا مطلب جو خود نجاست ہو، کسی اور کی وجہ سے نجاست نہ ہو، جیسے پیشاب ہے، خون ہے، اور ایک ہوتا ہے جیسے پانی، اس میں پیشاب کا قطرہ گر گیا تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، اس کا مطلب ہے پانی تو پاک تھا، کسی اور چیز کی وجہ سے ناپاک ہوا، تو یہ پانی عین نجاست نہیں کہلائے گا۔ لیکن یہ خون اور پیشاب یہ کسی سے ملے بغیر از خود ناپاک ہے تو اس کو کہتے ہیں عین نجاست، اور عین نجاست اس وقت پاک ہوتی ہے جب اس کی حقیقت اور ماہیت بالکل بدل جائے، اس کا نام بدل جائے، کوئی اس کو وہ سابقہ نام سے جانے نہیں، ایک نئی چیز کے اندر وہ تبدیل ہو جائے۔ تو چنانچہ جب یہ فیڈ وغیرہ مرغیاں کھاتی ہیں تو یہ گوشت میں تبدیل ہو جاتی ہے سب کچھ، اور وہ گوشت طیب اور حلال ہے، لہٰذا اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ناپاک چیز سے یہ مارز وجود میں آئی کہ نہیں آئی۔ ورنہ جو دیسی مرغیاں ہوتی ہیں دیکھیں باہر نالیوں پہ کیڑے مکوڑے کھاتی رہتی ہیں، مچھلیاں کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، اور گندا پانی بھی مرغیاں پی رہی ہوتی ہیں، نالیوں کا پانی، اسی سے وہ گوشت بھی بن رہا ہوتا ہے، چوزہ ہے تو ایسے ایسا بڑا ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو کھانا منع ہوگا؟ کھانا بالکل جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی اس وجہ سے منع کر رہا ہے کہ یہ مضر صحت ہے تو ٹھیک ہے، باقی یہ کہنا کہ یہ اندر سے کچا رہتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے پکنے کے بعد تو مچھلی کا گوشت بھی ہوتا ہے، بعض مچھلی ایسی ہوتی ہیں کھائیں اندر سے پھیکا پھیکا گوشت ہوتا ہے اور اس کا وائٹ میٹ ہوتا ہے، تو کیا مطلب مچھلی کو بھی پھر سور کی اس میں ملا لیا جائے؟ بالکل غلط ہے، جس نے اس طرح کہا یہ شرعاً درست نہیں کہلائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح کے فتاویٰ جاری نہ کریں، ہمارا مشورہ ہے بہتر یہی ہے۔